ہاں جی، السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو اندر اسپیشل پروگرام. یہ ہمارا خصوصی پروگرامز ہیں جو کہ الیکشن کے دوران جاری رہے اور الیکشن کے بعد بھی جب تک حکومت سازی نہیں ہو جاتی ہمارے ملک کا ایک یہ سب سے کہہ سکتے ہیں کہ اہم موضوع یہی ہے. سیاسی ہلچل جاری ہے ناظرین. حکومت میں اقتدار کی شراکت داری ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی شکل میں سامنے آ رہی ہے، سامنے آنے والی ہے. سب سے بڑے دو پارٹیز جو ہیں جو کہ آزاد نہیں ہیں، ابھی غیر آزاد ہیں، انہوں نے حکومت بنانے کا مل کر اعلان کر دیا ہے. اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو اونٹ تھا یہ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے سیاست کا، اور اسی سے جڑی ہوئی پھر ہماری معیشت ہے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں. کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ سب سے بڑا سوال. پھر کیا یہ وہ مشکل فیصلے کر پائے گی جو مشکل فیصلے اس حکومت کے حصے میں آنے ہیں، جو کہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ابھی سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو کتنی یہ پاپولر ہوگی حکومت، کتنی زیادہ ان پاپولر ہوگی، کتنا عرصہ چل پائے گی، وزارتیں کس کے پاس ہوں گی، کس کے پاس نہیں ہوں گی. بہت سارے ایسے سوالات ہیں، ان سوالات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے فوزیہ رانا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. بہت شکریہ فوزیہ، آپ تشریف لائیں. فوزیہ بڑی سینئر صحافی ہیں اور بڑا جو ہے وہ نظر رکھتی ہیں سیاسی تبدیلیوں کے اوپر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ صدر نیشنل پریس کلب انور رضا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ انور رضا صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں. اور صحافیوں کے اوپر ان تمام تبدیلیوں کا کیا اثر ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے انور رضا صاحب سے. تو سب سے پہلے تو فوزیہ آپ سے بات شروع کرتے ہیں. کیا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے ہمیں لگا ہے کہ اونٹ نے کوئی کروٹ تو لے لی ہے. اب اسے بیٹھنے دیا جائے گا صحیح سے یا نہیں، یہ واقعی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے اور گورنمنٹ بنا پائیں گے. وہ فطری بات تھی، مزاحمت کی سیاست اور وہ ساری چیزیں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہلے بھی، اور مساق جمہوریت کو اگر ہم بیس لے کر چلیں تو وہ دونوں جماعتیں جمہوریت کے لیے اور استحکام کے لیے ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جب جمہوریت بچانے کی بات آتی ہے تو ہم پہل کرتے ہیں. اور وہ پہل انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ ابھی بھی انہوں نے ایک فارمولا جو طے پایا ہے گورنمنٹ بنانے کا. لیکن اس میں ایک بات ضرور میں ایڈ کروں گی کہ جو پیپلز پارٹی آئینی پوسٹیں تو مانگ رہی ہے، لیکن وزارتیں جو کہ عوام کو جواب دہ ہونا ہے نا، وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں سے بچ جانا چاہیے. تو اگر یہ گورنمنٹ ظاہر بن جائے گی اور پھر وہ جواب دہ ہوں گے، اگر آئی ایم ایف کے پاس بھی فوری پھر جانا ہے، پھر مہنگائی بھی آئے گی، بہت سارے ایسے چیلنجز ہوں گے جو کہ کڑا امتحان ہوں گے اس آنے والی گورنمنٹ کے لیے. ایگزیکٹلی. اور اس کڑے امتحان میں پھر جب دوبارہ سے عوام کے پاس چلے جائیں گے، اگر یہ ٹرن پورا کر گئے، اگر ان سینس میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ٹریبیونلز میں فیصلے گئے ہوئے ہیں، اپیلیں وہاں پر موجود ہیں. پھر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں، جس میں کہ پیر پگاڑا کی جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو ایف اے ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ احتجاج کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آف کورس اس کے لیے جواب دہ ہے، اور ٹریبیونلز بنا بھی دیے گئے ہیں، اپیل سن رہے ہیں، باقی ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مشکل حکومت ہوگی پی ڈی ایم 2 کی شکل میں. اور یہ جو فارمولا لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ اگر مہنگائی کو کنٹرول کر گئے نا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ابھی جو حالات ہیں اور جو مشکلات ہیں ایسا لگتا نہیں ہے. بہت مشکلات ہوں گی. کیا کہتے ہیں انور رضا صاحب؟ کیا پہلی دفعہ یہ ایک ہم نے تحریک دیکھی کہ ہم وزارت نہیں لینا چاہتے، اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے، ہر پارٹی نے کہا کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے، ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. لیکن پھر اقتدار آپ نے دیکھا پی ڈی ایم 2 جس کو ہم کہتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس حکومت کا آپ؟ دیکھیے ماہرہ، ایک تو شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا. آپ ذرا اس کو سمجھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن سے پہلے جو سٹانس تھا وہ اینٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھا، اور انہوں نے ووٹ کیپچر کیا، کوشش کی. ینگ جو ووٹرز تھے 2 کروڑ اور 80 لاکھ جو نئے ووٹرز آپ کے اس ووٹر لسٹ میں شامل ہوئے ہیں، ان کو اٹریکٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ان کا بیانیہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی بلاول بھٹو زرداری نے کوشش کی، اور ان کا یہ بیانیہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا. جو گو کہ انہیں اس طرح کی وہ نشستیں نہیں ملی، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ آپ کے الیکٹیبلز تھے، آپ نے پیسے نہیں لگائے، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کا جو آپ شکوہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. اب آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھتے تو آپ کو پولیٹیکلی بہت نقصان ہوتا، آپ سیاسی طور پر مزید پیچھے چلے جاتے، اور آپ سندھ تک کی جو جماعت آپ کی محدود ہو کر رہ گئی ہے، یہ بیانیہ مزید تقویت پکڑتا. لہٰذا یہ عقل مندانہ فیصلہ ان کا پولیٹیکلی تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. کس میں؟ وزارتوں میں. ایک بات یہ ایک پولیٹیکلی ریزن ہے. دوسرا،
दूसरा रीज़न ये है कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान को जो माशी सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल में है, बड़ी इस वक्त तो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना तो किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं। तो उन्होंने बड़ा अक्लमंदाना ये फैसला किया सियासी तौर पर कि वो आईनी ओहदों पर तो विराजमान होंगे, मसलन लेट्स सपोज खुदा न खास्ता अगर गवर्नमेंट नहीं रहती तो आपको पता चेयरमैन, सेनेटर, स्पीकर्स और सदर पाकिस्तान तो रहेंगे और जो गवर्नर्स होते हैं वो भी रहते हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए कि वो वजारतों में क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि जो इंतखाबात से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया था, अब अगर आते तो उनको सियासी तौर पर नुकसान होता, इसलिए उन्होंने वजारतों से इज्तनाब किया ताकि जो मुश्किलात होंगी वो फेस करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ अलाइज जो गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे जो वजारतें लेंगी। और जो इसको अगर आप आम फहम ज़ुबान में कहें लोगों को भी समझ आए कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया और सियासी जमातें अमूमन ऐसा करती हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए ये जो सियासी चाल है ना वो की है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाते हैं कि उन्होंने पंजाब में अगर वो वफाक में हिस्सा ना बनते और ना गवर्नमेंट बनाते तो फिर पंजाब उनके हिस्से में ना आता, तो उनके लिए सियासी तौर पर मुश्किलात होती हैं। ये ऐसी हड्डी थी, ना वो निगल सकते थे और ना वो थूक सकते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आप पंजाब में गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर वफाक में क्यों नहीं, एक बात। लिहाजा उन्हें ये कड़वा घूंट भरना पड़ा, चाहते हुए ना चाहते हुए, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि इन दोनों जमातों को इकट्ठा हुकूमत साजी की तश्कील में ताखीर क्यों हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन्होंने, अगर आप इन अ सेंस कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल किया और अपने उनके जो पॉलिटिकली थी शायद थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट करवाया। पहला मरला आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी को हम प्रेसिडेंट के लिए सपोर्ट करेंगे और उन्होंने कहा हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट देंगे। अब आ जाए गवर्नर्स की तरफ, 2 सूबों के गवर्नर्स इनके होंगे, पंजाब में 1-2 मिनिस्टर्स इनके होंगे और कुछ जो पॉलिटिकली अपनी पंजाब में पोजीशन को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, इसलिए वहाँ पर गवर्नर अपना ले रहे हैं। वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें भी अपने लोग इंडक्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्याल ये है और उनके सीनियर लोगों ने बताया हुआ कि अगर आपने अपनी पॉलिटिक्स को पूरे मुल्क में लेकर जाना है तो फिर आपको इस तरह के फैसले करने होंगे और अगर आपने नेक्स्ट 5 ईयर या जब भी हुकूमत के बाद कोई अगला टेन्योर आता है तो आप प्राइम मिनिस्टर के मजबूत कैंडिडेट होंगे, इसलिए आपको अपनी फ्यूचर की सियासत को देखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये फैसले किए। तो आज इसमें सारे में जो है आपने जो नक्शा बनाया है इसमें तो पीएमएलएन को आपने बड़ा मासूम और मजलूम नहीं बना दिया। नहीं, मासूम और मजलूम नहीं बनाया। देखिए उस पे आ जाइए, अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए पीएमएलएन क्यों नहीं हुकूमत लेगी। देखें जब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड पूरे तरीके से मिली, फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स के बाद जो आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए, मैं समझ रहा हूँ आप इन्वर्टेड कॉमर्स में मेरी गुफ्तगू को समझ रही होंगी। तो फिर उसके बाद जब आप गवर्नमेंट बनाने की सूरत में आए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, जिससे आप रियायत लेते हैं फिर आपको उनकी कुछ ना कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं, इसलिए आपको हुकूमत बनाना ज़रूरी है। चलिए अगर आप ना बनाते, देखिए आपको पता है कि इन तमाम जो इलेक्शन के नताइज थे, नवाज शरीफ साहब कितने नाराज़ हैं अपने भाई से भी, अपने इस्टेब्लिशमेंट से भी और बाकी लोगों से भी। और आपको पता होगा कि वो इलेक्शन के बाद अब तक बिल्कुल उन्होंने अवॉइड किया लोगों से मिलने के लिए। बड़े बड़े लोग उनके पास गए लेकिन वो नहीं मिले क्योंकि वो इस इंतखाबात से खुश नहीं थे। जी मरी में, खुश क्यों नहीं थे फौजिया, खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहे क्योंकि वो इस तरह की कमजोर हुकूमत में आना ही नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया पॉलिटिकली, फिर मैं फौजिया को मौका दूंगा, फौजिया कहेगी सदर ने इधर भी अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन ना उन्होंने इसलिए यहाँ पर ये किया कि अपने भाई को ले मुश्किलात में वो रहेंगे। अच्छा, चूंकि वोट बैंक सिर्फ नवाज शरीफ का है, मरियम को उन्होंने कहा कि लेगेसी छोड़ कर जाएंगे और अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इंडक्ट कर दिया एज ए सीएम, पहली खातून सीएम होंगी पंजाब में, उनको वो लेकर आगे चलेंगे और उनकी मेरिट की बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे और उनको मरियम को अपलिफ्ट भी करेंगे। ये सारी सिचुएशन। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। अच्छा, सबसे ज्यादा अहम इसमें थोड़ा सा और भी ट्विस्ट दे कि क्या फिर पीपल्स पार्टी इन्फ्लुएंस कर पाएगी डिसीजंस को गवर्नमेंट के, या ये कि बस वो सिर्फ अपनी वजारतें और ये गवर्नरशिप लेकर आपको लगता है कोने बैठ जाएंगे? कितना असर रहेगा पीपल्स पार्टी का हुकूमत में? अच्छा कि आपने ये नुक्ता ऐड कर दिया मायरा। ये देखिए कि ये जो चीज़ें ना, ये दिखावा है सारा का सारा, क्योंकि हमें पीडीएम पार्ट 1 में भी यही चीज़ें नजर आई कि सब ने मिल बांट कर जहाँ पे जिसके मफादात है, जिस सूबे में जिस वजारत में वही वजारतें दी भी गई, ली भी गई और सारे हैप्पीली इन लोगों ने सारे इलेक्शंस और वो सारी चीज़ें की हैं। हमें क्या नजर आया, जैसे अनवर रज़ा
صاحب نے کہا کہ الیکشنز میں ہمیں مزاحمت نظر آئی, وہ بھی بلاول کی طرف سے نظر آئی, اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے, وہ نوجوان ووٹر کو کیٹر کرنا چاہتے تھے. ایون انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر سے اپیل تک کی کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دے دیں گے تو ہم آپ کے سیاسی قیدی جو ہے وہ رہا کر دیں گے, لیکن اس کے باوجود وہی والی بات ہے کہ قبولیت تو تھی تو مقبولیت نہ بن پائی. کیا نظر آیا کہ یہ اپنے مفادات جو ہے نا اس کو گین کرنا چاہتے ہیں. ابھی پارٹ 2 میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, جیسے انور رضا صاحب نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ وہ تو وزارتیں نہیں لے رہے, وہ جواب دہ نہیں ہوں گے, وہ تو اپنے آپ کو انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں پورے ملک میں. کیسے کریں گے آپ؟ کیا آپ اس حکومت کے گورنر جو لگے گا آئینی طور پر, کیا اسی حکومت میں آپ گورنر نہیں رہیں گے؟ کیا آپ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ آپ ہوں گے جواب دہ. جس بھی صوبے کی آپ گورنرشپ مانگ رہے ہیں, آپ بلوچستان کی بات کر لیں یا پھر آپ پنجاب کی بات کر لیں, تو کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی یہ نوبت آ گئی ہے؟ ہم دیکھیے 70 کی دہائی سے آنورز جب ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو کیا لوگ جو آج ایک پی ٹی آئی کا شاید نعرہ لگاتے ہیں نا ہمارا, تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح سے مقبولیت پیپلز پارٹی کی بھی تھی. جب سیاسی جماعتیں غلطی یہ کرتی ہیں نا کہ وہ اپنی بیڈ گورننس کو مانتی نہیں ہیں, جب عہدوں کی بندر بانٹ آپ کریں گے, جس طرح سے ایم کیو ایم ہے, انہوں نے ایک پیٹ قسم کی پورٹس اینڈ شپنگ ہمیں دے دو, گورنرشپ ہمیں دے دو, ابھی بھی وہ بضد ہوئے ہوئے ہیں کہ گورنرشپ ہمیں دیں آپ سندھ کی, جو کہ پی ایم ایل این اور جو فارمولا طے پایا اس کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سیو نہیں کر پائے گی اور اپنی سیاست کو ملک بھر میں پھیلا نہیں پائے گی جب تک کہ گڈ گورننس نہیں ہوگی. اگر وہ وزارتیں لیں یا نہ لیں, جب وہ اس گورنمنٹ میں الائنس کر کے بیٹھ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میرا انالیسس صحیح نہ ہو, ان کی ویلیو وہی ہے جو پی ڈی ایم پارٹ 1 میں تھی, وہ پی ڈی ایم پارٹ 2 میں چلے گئے. پھر اپنی آپ مفاد کا عہدہ لے رہے ہیں نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مشکلات برداشت کرے, وہ خزانہ بھی لے, وہ توانائی بھی لے, وہ انرجی بھی پوری کرے, وہ سارے مسئلے حل کرے, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کرے, اور شاید وہاں بھی آپ لوگوں نے پارٹ 1 میں بھی آپ نے دیکھا انہوں نے وزارت خارجہ انجوائے کی, انہوں نے ایسی کلائمیٹ والی منسٹری جو ہے پیپلز پارٹی نے لی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ شاید ان کو سوٹ کرتی تھیں. لیکن ہمیشہ آپ الائنس کریں اپنے مفادات کے لیے, جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اپنی پارٹی کو ملک گیر لے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ عوام اب زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں, باشعور ہو گئے ہیں, ان کو ایک سلوشن چاہیے اور وہ مہنگائی ہے, اور وہ پی ڈی ایم پارٹ 2 اگر نہیں دے پائے گی, اور ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کیونکہ جب آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اپنی کڑی شرائط ہیں ان کی, آپ نے اپنے ریونیوز بڑھانے, اپنی ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے, آپ نے بجلی کے بل, گیس کے بل, لوگ بیچارے بے حال ہو گئے ہیں, وہ اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ان کو دینا پڑ رہا ہے. ہم روٹی تک پہ تو ٹیکس دے رہے ہیں, مطلب ہر چیز پہ. ہمیں تو ایسی ریفارمز کی ضرورت ہے جو کہ شاید کوئی ایسی عوامی مینڈیٹ والی صحیح والی گورنمنٹ, الائنس والی گورنمنٹ جو ہے نا, معذرت کے ساتھ الائنس والی گورنمنٹ جو ہے نا وہ سولوشنز نہیں دے سکتی. پریس کلب کو چلا کر دیکھ لیا کہ آپ ایک پریس کلب کو بھی چلانا کتنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیا یہ مسئلے حل کر ہو پائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ تو کہتے ہیں کہ عوام کے لیے حکومت تو بننی تھی, حکومت اگر بننی تھی تو واقعی میں یہ کوئی قربانی ہے جو دی ہے ان دونوں پارٹیز نے, کیا کہتے ہیں؟ اپنی عہدوں کے لیے قربانی دونوں سیاسی جماعتوں نے کوئی قربانی نہیں دی. دیکھیے اگر آپ حکومت میں نہ ہوتے تو آپ پھر جیل میں ہوتے, تو پھر جیل میں جانے سے بہتر آپ حکومت کا حصہ بنے. ایک بات ذرا اس پہ غور کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسائل کسی ایک سیاسی جماعت نے حل نہیں کرنے. ہم آتے ہیں اس طرف, اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کس نے کیا انٹرسٹ لیا, کس کا کیا انٹرسٹ تھا. اگر آپ نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننے کے فوراً بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے چاہیے, اور انہیں قومی ایجنڈے پر ڈسکس کرنا چاہیے جو نیشنل ایشوز ہیں, اور ان پر منیمم ایجنڈے پر تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا چاہیے. چلیے تو 16 مہینے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ منیمم ایجنڈا ہے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا. اب انہیں یہ پتہ ہے اس وقت کے سرکمسٹانسز اور تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ ایک 16 ماہ کی گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی کرے نہ کرے. اب آپ نے 5 سال گزارنے ہیں اگر آپ نے پرفارم کرنا ہے تو. دوسری بات دیکھیے میرا, اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے تو آپ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. تیسری بات, آپ نے آئی ایم ایف کے ابھی اپریل میں آپ کی جو قسط ہے وہ لینی ہے, اس کے بعد آپ نے لانگ ٹرم ایک بڑے ان کے اس میں جانا ہے پروگرام میں, ٹھیک, اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے ذرا کہ انہیں یہ تو بات درست ہے. دیکھیے ایک بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ انہیں ملک اور قوم کے لیے کیا, پاکستان اگر ریئلٹی دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی جماعت تک محدود ہو کر رہ گیا. انہیں ہم نے پنجاب میں سب کچھ کرنا ہے تاکہ وہاں سے این اے کی نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی کی وہ لے سکیں. سندھ میں اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو سندھ سے ساری نشستیں ملی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سندھ کو فوکس کریں, وہاں سے این اے کی نشستیں لے آئیں. اب آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے کے پی کے کو فوکس کیا اور انہوں نے کہا ہم وہاں سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لے آئیں. یہی ہے سپلٹ مینڈیٹ ہے. لیکن پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی پہ ڈنٹ تو ڈال دیا, پیپلز پارٹی کو ڈنٹ نہیں ڈال سکی پی ٹی آئی, لیکن پیپلز پارٹی نے گین کیا.
پیپلز پارٹی نے گین کیا اینٹی نون لیگ جو انہوں نے بیانیہ رکھا ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری نے، اس نے گین کیا. آپ نے دیکھا تھا میں گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا تھا زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان، وہ گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مفاہمت کی میں نے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں کہ مفاہمت تو یہ تو انٹیلیجنٹ پولیٹکس نہیں ہے، اچھی سیاست ہے کہ دیکھنا نہیں. مفاہمت انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیلا جو کہ پی ایم ایل این ناکام ہوئی اور انہوں نے فائدہ حاصل کیا اس کا. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو اس کو پولیٹیکلی فائدہ ہوا کہ اب ان پر وہ دیکھیں اب ان پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی جب کو کسی کیبنٹ میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ اسٹیٹس سارا انجوائے کریں گے، سارے آئینی عہدے ان کے پاس ہوں گے. اب کیا ایشو کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں گورنمنٹ میں شامل ہوئی ہے؟ اب کیوں نہیں؟ دیکھیں نا آپ کو کسی نے تو اکٹھا کرنا تھا جس کی بنیاد پر آپ یہاں پر ہیں. دیکھنا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی تیسری پولیٹیکل فورس کو آپ نے کمزور کرنا ہے جو تو پولیٹیکل پارٹیز کی بھی خواہش ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی، تو پھر آپ دونوں کو ضرورت اور مجبوری کے لیے اکٹھا ہونا پڑا. میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ان کو ضروری تھا ان کا اکٹھا ہونا کہ گورنمنٹ میں ہوتے تو جیل میں ہوتے، دھکے کھا رہے ہوتے، جلا وطن ہوتے، باہر ہوتے. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اکٹھا کیا، اسٹیبلشمنٹ میں ملک کے لیے اکٹھا کیا. اب مجھے لگتا کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم اور دیگر جو الائنس بنتا چلا جا رہا ہے حکومت سازی کے لیے، ان کو اکٹھا کریں گے معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ وہی لوگ جو کہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، مطلب بہت ہی قابل لوگوں کا ہماری امید ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے کہ کچھ منسٹریز پر کمپرومائز ہو نہیں سکتا جس میں معیشت کے اوپر خاص طور پہ فوکس ہے، کہ جو نام آ رہے ہیں وہ بہت ہی ایسے جو ہے نا وہ سمجھدار یا آپ کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی والے لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ منسٹریز جو ہیں وہ بالکل سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے چلی جائیں گی اس میں؟ دیکھیے وہ جانی چاہیے. جو ایم کیو ایم کو 3 ملیں گے فیڈرل منسٹر وہ مانگ رہے ہیں، منسٹریز مانگ رہے ہیں، اور ساتھ وہ 2 وزیر مملکت بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بھی دیں. 5 یہاں پہ ہوگا اور گورنر کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کا گورنر. لیکن کچھ شرمندگی سی نہیں ہو رہی فوزیہ رانا کہ یہ مانگ رہے ہیں، یہ وزارت مانگ رہے ہیں، وہ گورنر مانگ رہے ہیں، لائک مطلب وہ جو قابل انسان ہو اس کے پاس جا سکتی ہے. اگر آپ ایک الائنس فوزیہ سے سوال کیا کہ فوزیہ اس طرح کا برجستہ جملہ بولے گی نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بندر بانٹ تو ہو رہی ہے نا، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ حکومت سازی کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. اس لیے یہ مجبوری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ آپ نے یہ بندر بانٹ. تو یہ میڈیا کو نہ بتائیں، یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ گورنر ہمارا ہوگا، ہمارا حق ہے. مطلب آپ میں معافی چاہتی ہوں لیکن یہ کہ حق کس طرح سے پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اس وقت ان کا ہے. میں نا شرمندگی مجھے لگتا ہے ہمیں بھی ہونی چاہیے اور شاید عوام کو بھی ہو جاتی ہے. وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں لیکن سیاستدان اپنے مفادات کو گین کرنے کے لیے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. انور رضا صاحب نے ایک بات کہی کہ حکومت میں نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. تو میرا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ اگر جس نے جرم کیا ہے اسے جیل میں ہونا چاہیے، اسے حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس لیے حکومت لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم جیل سے بچ جائیں گے، ہم قید سے بچ جائیں گے، ہم نیب سے بچ جائیں گے، ہم اثاثے بچا لیں گے، ہمارے بچے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، ہماری بیویاں بھی جواب دہ نہیں ہیں، تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ اس ملک اور قوم دونوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا بھی جو کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا فوزیہ؟ مجھے جو پی ٹی آئی کے 3 بتاؤ. سال تھے اس کے اندر بھی آپ جیل والے بندر بات کروں گی انور رضا، ماضی میں ہوا تو اب یہ ہونا چاہیے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے نا. بہترین لوگوں کا آنا تو ماضی میں بھی تھا ضروری، ابھی بھی اتنا ہی. آئیڈیل گفتگو یہ ہے کہ میرے خیال میں جن کو مینڈیٹ ملا تھا انہی کی حکومت بن جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں تو پھر آئیڈیل گفتگو کریں گے نا. نہیں آئیڈیل گفتگو نہیں کر رہی. ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا سیاستدانوں کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، جس نے جرم کیا ہے. اچھا چلیں فوزیہ رانا اس کے بارے میں اور جو آپ نے شرمندگی کی بات کی تھی ہمارا ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے، یا کیا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری آپ کو ایک پیج پہ لگتا ہے؟ بالکل مجھے ایک پیج پہ نہیں نظر آتے. وہ کرنا بے نظیر صاحبہ والی سیاست چاہتے ہیں لیکن وہ کرتے زرداری صاحب والی سیاست ہے. مجبوری میں آپ ان کو دیکھیے، ان کی پالیسی دیکھیے، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیے، انہوں نے جتنی تقاریر کی ہیں الیکشن میں، اگر انہوں نے گین کیا ہے تو آپ یہ دیکھیے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جتنے بزرگ ترین ہیں جو اب کرنٹ جو سیاست ہے اس کے ڈائنامکس نہیں سمجھتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں ایڈوائزری دیں، اسٹریٹجی دیں، وہ اس طرح سے ہمیں نوجوانوں کو لیڈ کرنے دیں. لیکن کیا ہوا، پھر معافی مانگ لی اور کہہ دیا جی یہ تو بچہ ہے، ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں. پھر آپ اگر تربیت کر رہے ہیں تو پھر عوام کے ساتھ تو ٹرائل نہ کریں آپ، کہ آپ نے عوام کے سامنے لے کر جانا ہے اپنے تربیت والے بچوں کو. کہیں پہ آپ نے پنجاب فورن منسٹر ہے، کہیں آپ نے کو تربیت، تو پھر آپ دیکھیے زرداری صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا پبلک. یہ بہت تنقید ہوئی تھی ایگزیکٹلی. اور دونوں ایک پیج پہ مجھے بالکل نظر نہیں آتے مائرہ، کیٹاگوریکلی لٹرلی. بلاول کی سوچ، اس کی انسائٹ، اس کی لرننگ، اس کی گرومنگ، اس کی جو سیاست ہے وہ اور ہے، اور زرداری صاحب کی جو سیاست ہے ظاہر ہے مفادات کی سیاست، وہ بادشاہ مفادات کی. نرزا صاحب آپ کو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز ایک پیج پہ نظر آتے ہیں؟ دیکھیے جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ڈیفینیٹلی چچا اور بھتیجی کے درمیان بھی ہیں، لیکن اس لیے ان کو الگ الگ کر دیا گیا کہ وہ پنجاب کو اور حمزہ شہباز تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. جی وہ پنجاب کو سنبھالیں گی اور شہباز شریف صاحب
फेडरल में आएंगे, इसलिए उनकी डोमेन ही अलग कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब को भी लुक आफ्टर करेंगे, ज़्यादा उनका फोकस अपनी बेटी की तरफ होगा, चूँकि उन्होंने शहबाज शरीफ को गो अहेड दिया है, वो इस तरह की सियासत करते हैं, चूँकि 16 माह की गवर्नमेंट का उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, एक बात। अब दूसरी बात देखिए, मैंने पहले फौजिया को कहा कि हमें हकीकत पर मबनी गुफ्तगू करनी चाहिए ना, मेरा भी दिल ये चाहता है, मेरी ख्वाहिश भी यही है, और मैं चाहता हूँ कि मुल्क एक ट्रैक पर चले, लॉ इसमें लॉ नस नस ना हो, कानून के मुताबिक चले, लेकिन कभी ऐसा होगा ताकतवर के लिए और कानून है, आम आदमी के लिए और कानून है, एक बात। दूसरी बात देखिए, और जो आपकी बर्बादी है वो इतनी डीप रूटेड है कि आप अपनी मॉरली आप इस वक्त करप्ट हो चुके हैं। हर आपको एक छोटा सा चौकीदार या एक जो रेडी वाला है वो भी आपको मॉरली गड़बड़ करता हमें रहना भी ऐसे चाहिए, मेरा हमें रहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए फौजिया, जो आप बात करिए ना, ये इतना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैं बता रहा हूँ, काम भी तो करना चाहिए ना। कौन कह रहा नहीं करना चाहिए, मैंने करना है, आपने करना है, जिनके पास इख्तियार है। नहीं, हमारा किरदार तो फिर माजरत के साथ नहीं, हमारे यहाँ में तो आप देखें ना, हमारे किरदार को भी, अगर आप आपस की बात है, हमारे यहाँ जिन लोगों का किरदार जो आपके सामने है, उनको कभी आपने कहा है, आप कहें हाँ जरा लिखे ना जरा उस पे ट्विटर पे, तो आप कैसे बैशिंग करेंगे? नहीं, हम बैशिंग से नहीं डरते, नहीं वैसे लिखना लिखते हैं, मैं कहता हूँ, अब आपको याद होगा, नहीं आपको बड़े टीवी, मैं अब नाम नहीं लेता यहाँ पे, बड़े टीवी चैनल्स के लोगों ने उसको अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जरा सीढ़ी पे चढ़ाने की कोशिश की कि आपका मौकफ ये, आपका मौकफ ये, आप जरदारी साहब से हट के, क्या हुआ एंड ऑफ द डे, क्या हुआ? मुफाहमत की सियासत ने प्रवेल कर लिया ना, उसका गुफ्तगू, उसका कॉम्प्रोमाइज किया ना, हमारे यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ता है सियासत में। क्यों? अब इस पे आते हैं, जब आप मॉरली फाइनेंशियली करप्ट होंगे, आप अपना स्पेस किसी को और को देंगे, तो फिर आप कंप्रोमाइज तो करेंगे। तो अब भी कंप्रोमाइज किया गया तो ये इकट्ठे हुए हैं ना, अदरवाइज तो मुझे बताएं कौन सी सियासी जमात कह सकती है कि मैं असूलों की सियासत करती हूँ? मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है वो ये हुई है सारे क्राइसिस की, कि कौन सी सियासी जमात कह सकती है देखिए ना, हम असूलों में, मायरा, जो आपको नजर आ रहा होता है पसे पर्दा कुछ और आता है, हमें लगता है कि जो हमें नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि जो रात के अंधेरे में मुलाकातें होती हैं, जो दिन में लोगों को मिलने की कोशिशें की जाती हैं, वो इससे अलग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चलिए बिल्कुल हमें नुक्ता आगाज की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, कौन नहीं कहता। हम क्या कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे यहाँ पोलराइजेशन नहीं है, हम तकसीम नहीं है, इस तरह पोलिटिकल पार्टीज में। इसलिए मैं कहता हूँ कि सॉरी, कि जो कम बुरा है ना, आप उसको वोट दीजिए। हमारी यही सोच है ना, है ना, लेस इवल को आप वोट दे दीजिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वोट कास्ट ना कीजिए, ये जुर्म है। जी जी, ना आप अगर तो आपकी जिम्मेदारी थी और लोगों ने जिम्मेदारी निभाई, मगर 50% तकरीबन लोगों ने जिम्मेदारी, उससे भी बल्कि कम लोगों ने जिम्मेदारी। अगर हमारा मुझे देखना, अवाम ने तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की ना, वो निकले हैं बड़ी तादाद में, लेकिन वो आपको फौजिया को या मुझे वोट दें, ये उनका हेडिक है, ये उनकी मर्जी है, ये जमहूरी तकाजे यही होते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उनके मैंडेट को दाएं बाएं कर दें। मैं चोरी भी नहीं कहता, देखना दाएं बाएं कर लेना, इसको हम सॉफ्ट अल्फाज में कह देते हैं। अब ये हुआ ना, किसने क्या कर लिया इस मुल्क में? हर इलेक्शन में ये शिकायत होती है कि आपने दाएं इससे पहले क्या 11 इंतखाबात जो इस मुल्क में हो चुके हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ। अब इसलिए क्यों? अच्छा, मैं कहता हूँ कि 2018, चलिए हम 2018 का कंटिन्यू करेंगे, हमारा थोड़ा ब्रेक से वक्त ऊपर हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे पास बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने सियासी उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे हुए। जरूर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपके लिए जो नंबर है मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, 051-410-2357, और अपने सवालात भी आप इस पैनल से कर सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू, प्रोग्राम की ब्रेक में भी गर्मा गर्म बहस जारी थी, क्योंकि ये इस वक्त ऐसा है कि कौम ने वोट दे दिए हैं, जैसे कि अनवर रज़ा साहब ने कहा, और अब हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हमें जो नज़र आ रहा है वो बहुत अहम है, और उसका जो है अगले इलेक्शन के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा, हमारी सियासी सोच के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा, हमारे सियासी मुस्तकबिल के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। तो ये आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपसे कहा था। हमने आपको नंबर बताया था, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, 051-410-2357 पर आप कॉल करें। आप इस प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, और कुछ सवाल अगर आपके जहन में है तो वो भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप कर सकते हैं। अच्छा, फौजिया राना साहिबा ने कहा कि वक्त मुझे कम दिया जा रहा है। अच्छा फौजिया राना, सवाल ये है कि चले हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुस्तकबिल की बात कर ली, जमीयत उलमाए इस्लाम और जमात इस्लामी और ये जो पार्टीज़ जो बिल्कुल एक तरह से हम कहते हैं कि उनका जो सियासी किरदार था वो बड़े ख़तरे में पड़ा हुआ है इस वक्त, उनका क्या मुस्तकबिल देखती हैं?
آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مزاحمت کریں گے، ان سینس کریں گے کہ وہ ان کو پسند نہیں آیا، وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ زیادہ تھے، ہمارے لوگ زیادہ جیتے تھے، اتنی نشستیں ہمیں نہیں ملی سراج ہیں۔ الحق صاحب نے بھی آج کہا کہ پتہ نہیں کراچی میں ہماری 13 نشستیں تھیں جو ہمیں نہیں دی گئی، اور آج بڑے دنوں بعد انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز ہیں اس سے انارکی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہاں وہ اور انہوں نے ایک اور خطرناک بیان دیا تھا کہ حکومت پہلے بن جاتی ہے اور بعد میں الیکشنز بھی کروا دیے جب فارمولا آئی مین کے طے ہو جاتا ہے، ان کا کہنا تھا۔ وہ ماہرہ مجھے لگتا ہے کہ ایجیٹیشن ہوگی، کیونکہ جس طرح سے سیٹیں ملی ہیں، جس طرح سے فارمولا طے پایا ہے گورنمنٹ کا، اور جس طرح سے آزاد امیدوار تھے الیکشن سے پہلے کے جو ڈائنامکس، ہم سب بھی اسی سے آگاہ ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی، لیکن جو آپ نے مولانا کی پارٹی کی بات کی ہے نا، مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ ریگین کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکلی ریگین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے پی ڈی ایم کی سربراہی کر کے نہ تو ان کو کوئی ادھر سے ملا نہ ادھر سے ملا، آئی مین کہ عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور ان کو کچھ اس طرح سے گورنمنٹ میں بھی وہ اتنے خوش دکھائی نہیں دیے۔ پھر ان کے ساتھ جو پرومسز تھے پی ڈی ایم پارٹ 1 میں کیے گئے تھے وہ ان کو اتنے اچھے نہیں لگے، پھر پارٹ 2 میں ان کا کردار بالکل مائنس ہو گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ شاید ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کو صدارت کا عہدہ دے دیا جائے، جو کہ نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد وہ ناراض نظر آئے، اور وہ انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بہت سارے انٹرویوز میں بھی کیا، میڈیا پر بارہا کیا، اور انہوں نے کہا اب میدان جنگ جو ہے وہ ہوگا اور ہم جو ہے مزاحمت کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دیگر جماعتیں ہیں یہ بیچاری پرسکون حکومت نہیں ہوگی جو بنے گی، ان کے لیے چیلنجز زیادہ ہوں گے۔ ایک طرف تو مالی مشکلات ہوں گی، ہماری معیشت ہے، ہمارے جو چیلنجز ہیں بہت سارے، توانائی کا بحران سمیت اتنی ساری چیزیں، انڈسٹری ہے، سرمایہ کاری کو لانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جو ہے نا وہ بھی ٹف ٹائم دے گی۔ ایجیٹیشن لگتا ہے انور رضا صاحب آپ کو ایجیٹیشن ہوگی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا ایجیٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرا اس وقت تو ملک اس طرح کے دھرنوں کا، احتجاج کا، مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ اس لیے اگر ہم ملک اور قوم کا سوچے تو احتجاج، دھرنے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری طرف آ جائیں، ہاں آئین پاکستان آپ کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، اور وہ آپ کیجئے پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ آپ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ آپ وہاں پر جتنی مرضی بحث کیجئے، وہاں پر ڈیبیٹ کیجئے، وہاں پر آپ شور مچائیے پارلیمنٹ کے اندر۔ دوسرا، آپ نے عدالتوں کا سہارا لینا ہے، آپ کو عدالتوں میں جانا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور انتخابی ہمارے ساتھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ اپنے ایویڈنس لے کے عدالتوں میں جائیے۔ دیکھیں اگر آپ سڑکوں پر نکلیں گے، آگے ملک بڑے بحرانوں کا شکار ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا، تو پھر مسائل مزید بڑھیں گے۔ آپ نے مسائل کم کرنے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کا حق ہے کہ آپ بات کیجیے، لیکن ملک کی کاسٹ پر ایسا مت کیجیے کہ آپ اس دھاندلی کے اس کیس کو لے کر سڑکوں پر نکلیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو آپ نے جیجول فیک کی بات کی، مجھے اس پہ ہمارا لگ رہا تھا، جو فوزی نے بھی کہا کہ سافٹ قسم کا شاید کوئی تھوڑا سا احتجاج مولانا صاحب کریں گے، کس لیے اس کو کہتے ہیں توجہ دلا نوٹس، کہ میری طرف بھی دیکھیے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان کا گورنر مل جاتا ہے، وہاں پر ان کے وزراء آ جاتے ہیں، وفاق میں ان کو ایک سیٹ مل جاتی ہے، چیئرمین ان کو کشمیر کمیٹی بنا دیا جاتا ہے، تو ان کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ ان کا احتجاج اسی حد تک ہے۔ دیکھنا یہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی سیاسی مذہبی جماعت بھی کوئی اصولوں کی سیاست نہیں کر رہی، کوئی ملک و قوم کی خدمت کی سیاست نہیں کر رہی، وہ صرف خود کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ تو اگر ان کے یہ مسائل حل ہو گئے تو وہ بالکل احتجاج نہیں کریں گے، اور وہ بھی ان مقتدر حلقوں کے ساتھ الائن ہیں، رابطے میں ہیں۔ وہ فیصلہ ساز قوتیں جو اس ملک میں اپنے فیصلے کرتی ہیں، صادر کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پر، جو پولیٹیکل پارٹیز ان کا اپنے شولڈر ان کو دیتی ہیں، وہ لوگ بھی مولانا صاحب کے ساتھ انوالو ہیں اور رابطے میں۔ دیکھیے یہ بات چیت کا سلسلہ ہے اور جاری ہے۔ پولیٹیکل فورسز بھی جو ہے تو اس وقت آپ کی اسلام آباد تو آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، کوئی مذاکرات کے لیے اس رخ پہ جا رہا ہے، کوئی مذاکرات کے لیے اس رخ پہ جا رہا ہے۔ لیکن جو بھی ہے آپ کا جو احتجاج ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، عوام کی رائے اپنی طرف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو قانونی جنگ لڑی ہے بڑی اچھی لڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قابل تعریف ہے۔ کورٹس میں گئے، چاہے ان کو یہ فیصلہ ان کو لگتا ہے ان کے لیے ان کے حق میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی رائے سازی تو وہ کر رہے ہیں قانون۔ تو ضروری ہے کہ دھرنے اور احتجاج جس کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ کر کے معیشت کو روک کے ہی اپنی رائے سازی ہموار کی جائے، یا یہ رائے سازی ہموار انہوں نے خود دیکھا کہ ووٹ مل گئے جتنا وہ چاہتے تھے، اس سے زیادہ ہمیں تو لگا تھا شاید ایک سیٹ بھی نہ جیت سکیں، تو ووٹ تو مل گئے۔ تو رائے سازی جو ہے ایجیٹیشن سے بہتر ہے یا ابھی جو طریقہ کار چل رہا ہے اس کو وہ بہتر ہے؟ مائرہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ معیشت کو جام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب
سب کو ادراک ہے, سیاستدان سارے سمجھتے ہیں. معیشت جام تو ہوگی اگر جیسے انور رضا صاحب نے کہا نا کہ جو متعلقہ فورم ہے نا وہ اب پارلیمنٹ ہے, اب پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن اپنا کڑا کردار نبھائیں, مہنگائی پر نظر رکھیں, انرجی پر, عوام کے مسائل جو ہیں ان کو وہاں توجہ دلوائیں نا, ان کی گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کو آپ جو ہے وہ رکھیں. ہاں, ایشوز پر بات کیجئے, ترقیاتی فنڈز میں خرد برد نہیں ہونی چاہیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کک بیکس ہیں, بنڈل آف چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر وہ اپوزیشن نگاہ رکھے تو آپ کو ایک بات بتاؤں, گورننس کہیں امپروو ہو سکتی ہے. لیکن یہ سڑکوں پہ بیٹھ جانا, یہ اتنی ضروری ہے. دو چیزیں ہیں. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اپوزیشن سوٹ کرتی ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. اگر وہ بھرپور اپوزیشن کریں گے تو گورنمنٹ کی کارکردگی بہتر ہوگی اور اس کا ریلیف عوام کو ملے گا, اس کا فائدہ عوامی طور پر, سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو جائے گا. اور اگر بیڈ گورننس ہوتی ہے اور جس طرح فوزیہ نے کہا کہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں, فنڈز کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے, تو اس کا نقصان جماعت کو ہوگا, جو گورنمنٹ ہوگی, اور اس کا فائدہ بھی اس کو پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد اب کافی حد تک پولیٹیکلی میچور ہوئی ہے. اب وہ میچورٹی کی طرف نہیں بڑھتے. دیکھنا انہوں نے عدالتی جنگ لڑی اور اس میں ان کا فائدہ ہوا. ایک انہوں نے سوشل میڈیا پر جنگ لڑی, جو آپ نے کہا انہوں نے کالر موجود ہے صاحب, ہم کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہاں جی, السلام علیکم. جی آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر دلیر رحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام سیاستدانوں کو اب سیریس ہو کے پاکستان کے متعلق سوچنا چاہیے. یوتھ کے لیے سوچے, غریب عوام کے لیے سوچے کہ ان کا ہم نے کچھ کرنا ہے. آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے سیریس ہو کے عوام کی طرف توجہ دیں. عوام کو پاکستان ہے تو ہم ہیں, ادروائز پاکستان نتھنگ تو ہم لوگ بھی نتھنگ. بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. عوام کی تو یہ سوچ ہے کہ آپ عوام کے لیے سوچ لیں تو پھر طرز حکومت بھی عوام کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم اب دیکھ لیں کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جن ممالک میں, ہم عرب ممالک کو دیکھتے ہیں, عوام خوش ہیں کیونکہ آپ عوام کی جب سوچ رہے ہیں تو پھر عوام کو طرز حکومت سے بھی کوئی غرض نہیں رہ جاتا کہ جی آپ کو جمہوریت چاہیے. لیکن یہ ہے کہ سب دعوے کرتے ہیں اور کر نہیں پاتے ہیں. تو کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ جو تھا وہ ہیلتھ کارڈ بھی جو تھا وہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ تھا, انہوں نے اپنے ایک بیان دیا ہے. تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کیا, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل عام معافی کا اعلان کر دیں گے آتے ہی. تو اگر واقعی میں اتنا بڑا بیان یہ دے دیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, تو پھر کیا جو اگر پیسہ کمایا گیا تھا تو کتنا بڑا فراڈ تھا عوام کے ساتھ, تو اس کو عوام کے سامنے لانا اسے کہتے ہیں دشمنی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ماہرہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی اچھا پروجیکٹ ہو تو آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو. فراڈ کہاں تھا جس کا شاید مریم نواز صاحبہ ذکر کرتی ہیں؟ دیکھیں نا, یہ آپ کا نظام فرسودہ ہے, کمزور ہے. جب آپ ہاسپٹل آتے ہیں نا وہاں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے. عام آدمی کو تو بڑا فائدہ تھا اس کا. میں آپ کو سچ بتاؤں, کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہوگا, جیسے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیے, پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ تھا, اچھا پروجیکٹ ہے, اس سے عام آدمی کو فائدہ بھی ہوا. اس میں بھی بے ضابطگیاں ہیں, خرابیاں ہیں. موٹر وے پہ آپ آ جائیں, لوگوں کو فائدہ ہوا. مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا, پی ٹی آئی کا پروجیکٹ تھا, یہ ہیلتھ کارڈ کا, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. دیکھیں اس میں کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو آنے والی گورنمنٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مریم صاحبہ کو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ کہتی ہیں کہ میں اس میں جو کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں اس کو دور کریں گے, لیکن اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے, اس کو اور بہتر کریں گے. تو کیا بیان بازیاں جو ہے وہ کتنی مسائل پیدا کرتی ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ کوئی فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی؟ کیونکہ اسٹیٹمنٹس ہم نے پچھلے 5 سال تو ہم نے ایک جنگ دیکھی بیان بازی کی, اور وہ اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور سر عام پھانسی دینے تک بات چلی گئی. تو کیا بیان بازیاں جو ہے وہ, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک کو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ترقی کے دھارے پہ لانا ہے, کمپرومائز کرنا ہے, ہم عوام کے لیے قربانی دے رہے ہیں, تو یہاں اپنی الفاظ کے اوپر کتنا ہونا چاہیے کنٹرول؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں مائرہ, کیونکہ بیان بازی سے بات بنتی نہیں ہے, کام چلتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن جیتنے کے لیے 300 لیٹر پیٹرول دے دیں گے, اتنی چیزیں یونٹ فری دے دیں گے, اور یہ ساری چیزیں ہمیں یہ نظر آئی بیان بازی. اور بیان بازی اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ جیسے انہوں نے کہا نا کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہیلتھ کارڈ اچھا تھا, اس کی تعریف کرنی چاہیے. معذرت خواہوں کہ اگر آپ صرف بیان تاگیں گے اور کام نہیں کریں گے تو عوام پھر آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے, اور اس الیکشن میں نظر آیا ہے کہ عوام نے ریجیکٹ کیا بہت سارے لوگ. ہاں دیکھیں انور صاحب, یہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی تو پھر ضروری ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ جو ہے اتنا پیسہ کمانے کے لیے سب کیا گیا تھا, پھر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو بھی لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا
تو پھر اب پوچھیں کہ کہاں پیسہ ضائع، کیونکہ عوام کا پیسہ تھا، آپ کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو ضائع. اب ہم تو صحافی، ہم جب جاتے ہیں ایون یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پچھلا وی سی جو ہے وہ اگلا وی سی کہتا ہے کہ پچھلا وی سی ساری یونیورسٹی کھود کے کھا گیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب یہ آپ صرف کہہ نہیں سکتے، پھر پتہ کریں کہ کیوں کھود کے کھا گیا، کیوں بربادی ہوئی ایک پوری یونیورسٹی کی. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب دیکھیں نا، ہمارے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور جو آپ کر گزرے ہیں نا تو آپ کو اس کو اگر لیٹ سپوز آپ کو یاد ہوگا کہ نیب میں کہا جاتا تھا کہ پری بارگننگ کیجیے، اور کتنے ایسے کیسز آئے. یہ اس وجہ سے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کھانسی لگ گئی. ہم دیتے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے، مجھے لگتا ہے دیکھنا آپ کے حامی نے کہا نا کہ آپ کو جزا اور سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ سسٹم ہم کی ویسے جزا کمزوری ہے. سزا کی کون سے بات کرتے ہیں؟ کالر ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے جی جی بالکل، اللہ کا شکر ہے. آپ اپنا تعارف کرا دیجئے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بول رہا ہوں تحصیل خانپور سے. جی جی کیا کہنا گجرا چاہیں نام گے؟ گاؤں ہے، یہاں سے میں بول رہا ہوں. یہ پولیس ویلفیئر کا میں چیئرمین بھی ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ملک جو ہے یہ ہمارا سونے کی چڑیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے بڑا قریب سے. جی تو جی یہ سیاسیوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جی جی یہ آپ جائیں کوستان میں کتنی مدنیات ہے، ہمیں انہوں نے یہ IMF کا غلام بنا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے؟ جی جی لوگوں کو بہت شکایت ہے. جی 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 بالکل بالکل، آپ بہت ساری شکایتیں ہیں. جی چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد آ کر ان کے جواب کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو ہماری گفتگو جاری تھی وہ بھی جاری رکھیں گے. نمبر آپ کے پاس آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، 410235 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں جی بریک کے بعد. بیک ناظرین پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے ہمیں کالر تھے، انہوں نے جوائن کیا، کچھ معدنیات کا ذکر کر رہے تھے، کچھ پاکستان کو سونے کی چڑیا کہہ رہے تھے، اور ہماری بریک میں ہم اسی کے اوپر بات کرتے رہے کہ ہم سونے کی چڑیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہاں جی سر بالکل ہم ہیں، لیکن اس چڑیا کو اڑنے نہیں دینا، کیونکہ مطالعہ پاکستان میں ہم جس طرح سے پڑھتے تھے اکثر لوگ اب ہمیں میمز نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر. اب ہمارے ہاں وسائل بھرپور ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کہیں سرو بھی کیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے، اور وہ کتنے افسردہ تھے کہ ہم ان کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کرتے. اور ہم غربت کی بات کرتے ہیں. ہم زرعی ملک ہیں، ہم آلو بھی منگا رہے ہیں، ہم پیاز کم ہو گئے ہیں، ہماری چینی ختم ہو گئی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. کیا ہم نے کوئی ایسی زرعی ریفارمز کی ہیں کہ بیچاروں کو ٹیکس نہ دینا پڑے؟ وہ زیادہ گندم جو ہے وہ ہم گندم بھی منگواتے ہیں. مطلب افسوس ہوتا ہے جب ان چیزوں کے زرعی اجناس کے ہم نام لیتے ہیں. کیا ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے؟ ہمارے رقبے کتنے زیادہ ہیں، ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں، ہم سہولتیں دے سکتے ہیں، ہم ٹیوب ویل کی مد میں پانی، نہری پانی مہیا کر کے کتنی چیزیں ہیں ہمارا جو کرنے والی ہے. جب کسان کارڈ آتا ہے، ہیلتھ کارڈ آتا ہے، دوسری کوئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو وہ چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. لیکن صرف جب منشور چمکانا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں وہیں پہ پلٹتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں. کیا ہم کارڈ ہی بناتے رہیں گے ہمیشہ انور صاحب؟ کیا ہے کہ کیا اس قابل ہم ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی کارڈ کی ضرورت نہ ہو، ہیلتھ کارڈ کی، اور ہم اپنے علاج اتنا اچھا ہو اور مفت ہو؟ جو حکومت کے ہسپتال ہیں وہاں پہ تو مفت علاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارا ایک تو آپ کے کالر نے یہ بڑا اچھا کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ وسائل ہے. ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ ول کی کمی ہے ایک بات. دوسرا ہمارا جو نظام ہے وہ بڑا کرپٹ ہے. ہمیں اپنے اس نظام کو بہتر کرنا. دیکھیں آپ کا ملک ایگریکلچر لینڈ ہے آپ کے پاس، آپ اس میں اتنے ترقی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم چیزیں یہاں سے باہر بھجوا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں بھکاری نہیں بنانے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یا ہمیں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. ہمیں ایک نظام ایسا پیدا کرنا ہے. آپ پاکستان کے جتنے سرکاری ہاسپٹل میں ہیں ان کو اتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے کم دیتے ہیں، زیادہ علاج دیتے جو ہیں. ہے وہ ہمارے ہسپتالوں میں آپ ایک میکنزم بنائیے نا. آپ اس میں مفت نہیں تھے، چلیے 50% فری علاج کیجیے جو ٹیکس پیئر ہے. آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، جو ٹیکس پے نہیں کرتا آپ اس کا علاج فل فلیج پہ کیجیے. وہ خود بخود اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں مزید اضافہ ہوگا. ایک بات. دوسری، اور جو امیر آدمی ہے مہاراج جس کو علاج یہاں سے نہیں وہ پاکستان سے باہر کرواتا ہے، وہ تو پاکستان میں کروائے گا نہیں، اور اگر کروائے گا بھی تو پرائیویٹلی کروائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کو بہتر کرنا ہے. ہمیں یہاں سسٹم کو بنانا ہے. سسٹم کو کیسے بنانا ہے؟ ہاسپٹلس کو آپ نے بڑا بہتر کرنا ہے. وہاں پر آپ کے جو لوگ ہیں، جو نیڈی لوگ ہیں، ان کا علاج ہو. آپ کو نصاب تعلیم کو یکساں کرنا ہے. آپ کو جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پر بچوں کو تعلیم دینی ہے، کتاب دینی ہے، عمارتوں کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں نا آپ کی ہسپتال کی عمارت ہے اس میں علاج نہیں ہے. آپ انسٹنٹ جو علاج. جی جی ضرور. جی جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی جی السلام علیکم. سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ وعلیکم السلام. جی جی اپنا تعارف کروائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں سر راولپنڈی سے تھانہ چونکرہ سے محمد لطیف بول رہا ہوں. جی جی سر کیا کہیں گے؟ دیہات سے. جی جی کیا کہیں گے؟ تو یہ سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث کرتے ہیں فلانے نے کچھ نہیں کیا فلانے نے کچھ نہیں کیا. کہ یہ جو مسلم لیگ ہے نواز یہ تو قربانی کے بکرے ہیں. اچھا جی جی کیونکہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تب ان کو استعمال کیا گیا. کہتے ہیں پاکستان میں کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ موٹر وے اس نے بنایا ایٹمی دھماکے کیے سی پیک دیا بجلی دیا اس نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے. چلیے بہت شکریہ جی تھینک یو سو مچ پروگرام کو جوائن کرنے کا. سی پیک کس نے دیا فوزیہ نا کیونکہ ہر آپ کو ہر ایون جو ہمارے آرمی یا ڈکٹیٹرز کا ہم یا کہہ لیں یا مارشل لاء کا زمانہ تھا اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ سی پیک انہوں نے دیا ہمارے زرداری صاحب ہیں انہوں نے دیا یا نواز شریف صاحب نے دیا یا عمران خان نے دیا. تو میرا کیا انہوں نے کو پاکستان پہ احسان کیا. آپ نے یہاں پہ 30 برس حکومت کی ہے. 30 برس میں تو آپ اس ملک کو پورے کو پیرس بنا دیتے. آپ نے سی پیک آپ ایک سی پیک کو رو رہے ہیں. انڈیا آپ کا ان کا جو انڈین پریمیئر لیگ ہے آپ کا پاکستان کا پورا بجٹ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ان کے پاس اتنا بجٹ ہے. آپ کیا پاکستان میں ترقی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح پرفارم نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو اس سے پہلے کا ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کیا ہم نے موٹر ویز کا. کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ قرضے لیجئے اور اپنی ڈیولپمنٹ ان کو کون ڈیولپمنٹ کہتا ہے. آپ کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں اور کالرز جو ہیں ان کی جو اوپینین ہے وہی عوام کیا کہتے ہیں وہ کہ نکارہ خدا ہوتی ہے کہ آخر لوگ سوچ کیا رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ اپنا آپ تعارف بھی کرائیے گا. میں عبدالباد سے بول رہا ہوں منیر خان. جی کیسے آپ اور یہ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ بھی آپ ان کو بتا دیں کہ جو حکومت آئی ہے جس نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے وہ حکومت اس کو قرضہ واپس کرے. یہ بڑی اچھی قرضہ مک جائے. اب ذرا وہ شاید کر بھی سکتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں حکومت ہمارے ہاں فائنینشلی کمزور ہے اور لوگ امیر ہیں. دیکھیں نا اور یہ بات درست ہے. یہ جو لیتے ہیں آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں اپنے اللہ تللوں کے لیے لیتے ہیں نا. ان کا ذرا حساب نکال لیجئے. جو ہیوج قسم کی کیبنٹ بناتے ہیں اور جو اتنے پاور اینڈ پریویلیج لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں وہاں پر زیادہ سرو کرتے ہیں. ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا آپٹکس عام آدمی کی رائے ہے نا. ہم جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی کیبنٹ ہے اور پھر آپ سب ان کی تنخواہوں کا ہم جب حساب لگاتے ہیں گاڑیوں کا پیٹرول کا تو لوگوں کے دلوں میں شکایت پیدا ہوتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں ایک اور. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. کیا جی سر کیسے ہیں آپ؟ اپنا آپ تعارف بھی کرائیے اور اپنے جو خیالات کا اظہار بھی کیجیے اور اگر سوال ہے تو سوال کیجیے. اللہ کا شکر ہے. میں مسلم بات کر رہا ہوں بھاگلپور سے. جی اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا یہ جو نئی گورنمنٹ بن رہی ہے یہ ینگ جنریشن کی جاب کے بارے میں ان کا کیا ہوگا؟ جی یہ تو بڑا اچھا اب لوگوں کے جو ذہنوں میں سوال ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. ہم اس میں آپ کے خیال میں جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں کہ آخر ینگ لوگوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ ینگ لوگوں کا مائرہ ہے کہ وہ بے روزگار ہیں اور ڈاکٹر حفیظ پاشا رینونڈ اکانومسٹ ہیں. اتنے سارے وہ سلوشن پیش کرتے ہیں ہمارے مسائل کا. ان کے مطابق 2 کروڑ سے زائد جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں پڑھے لکھے ہیں. تو اس حکومت کو چاہیے کہ سیاسی نعرے لگوانے کی بجائے ان کو استعمال کرنے کی بجائے ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں. ان کو ایسی کہہ لیجیے سرمایہ فراہم کیا جائے جس پہ کوئی سود نہ ہو. وہ اپنے چھوٹے سٹارٹ اپس جو ہیں وہ سٹارٹ کر سکیں. یہ ہم نے دیکھا ہے ویسے گزشتہ حکومتوں میں بھی ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیکنیکل ادارے ہیں نا جیسے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جن کو کہا جاتا ہے آئی ٹی کے شعبے ہیں بنڈل آف فیلڈز ہیں ان میں زیادہ کہہ لیجیے مراد دینے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو پڑھا لکھا ہے نا 9 سے 5 مجھے نوکری کرنی ہے میں نے ڈگری حاصل کر لیا ہے سمپل میں نے ایم اے کر لیا ہے میں نے بی بی اے کر لیا ہے اب وہ اسکوپ ختم ہو گیا. ہمیں ٹیکنیکل فیلڈز کی طرف جانا پڑے گا. اس کی نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بھی مانگ ہے ایون دنیا بھر میں پاکستانی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں مختلف شعبوں میں. مجھے یاد آ گیا کیونکہ سارے سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت نوجوان ہی موجود ہیں جو کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے. مانے یا نہ مانے وہ جو بات سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں وہ بڑی افیکٹ ہمیں دیکھنا. ہمیں آئی ٹی کے $بلین جو ہے وہ انڈیا ہم اس کی بات کیوں کرتے ہیں کما رہے ہیں ٹھیک ہے. ہمارے ہاں آپ آئی ٹی سیکٹر کو ذرا
वगैरह बना नहीं और पाए वहाँ चीज़ों पर को, आप बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी देखें ना, आप वहाँ पे जॉब क्रिएशन कीजिए, एक बात। दूसरी बात, टेक्निकल जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ाइए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ जो मेसन और जो प्लम्बर है, अगर आप उनका जर्मन का एक कोर्स है वो करवाएं, उनका सर्टिफाइड करवाएंगे, तो आपकी जो सैलरी वहाँ पर अगर आपको 100 रियाल मिल रही है तो वो आपको 1000 रियाल मिलेगी। आप ये काम नहीं कर सकते। इसमें क्या पैसे लगते हैं? मैनेजमेंट है ना, आपने अपने फैसले करने हैं, मैनेजमेंट को बेहतर करना है, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन लेकिन और मैनेजमेंट को उसको बेहतर बेहतर करना, करना है। अनवर देखो ना, साहब, ये पार्लियामेंट में बैठे ये हैं तो मुश्किल लॉ नहीं बना है। सकते हैं, नहीं, लेकिन ये मैनेजमेंट लॉज को बेहतर मौजूद तो हैं, ब्यूरोक्रेसी का लॉज कसूर आपके है। मुल्क में मौजूद Implement कर दो। है। आपके मुल्क से लोगों ने ज़राअत के हवाले से आपके मुल्क के मॉडल को उन्होंने लिया, आपके मुल्क की जो चीजें हैं वो लोगों ने अडॉप्ट की। आपके बाद में जो आज़ाद होने वाले ममालिक हैं वो तरक्की की, उनकी रफ्तार देख लो और अपनी देख लें। हमारे यहाँ विल की कमी है, हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट्स आती हैं। इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तब आप आगे तरक्की की तरफ बढ़ सकेंगे। देखें ना, पढ़ा लिखा नौजवान क्यों मुल्क से बाहर जाएगा? इसलिए कि जब आप उसे रोजगार नहीं देंगे, उसके साथ जुड़े हुए उसकी फैमिली है, खानदान है, 8-10 लोग हैं, उन्होंने उसको भी देखना है। इसलिए पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन के लिए आपको काम करना है। आपको जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग, उनके लिए आपको टेक्निकल जो फैसिलिटीज है वो देनी है उन्हें, वो आप कर नहीं सकते। क्या आपका क्या ख्याल है? आम लोगों के पास देखिए, उनके पास सजेशंस हैं कि आप इस तरह कर लें कि चीजों को बेहतर, जी, उस क्यों तरह नहीं कर कर लें, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो विल पाता? नहीं है। कसूर किसका है? एक तो विल नहीं है हमने कहा, लेकिन हमारा अपना कितना कसूर है? अवाम, बतौर अवाम हमारा कितना कसूर है? अवाम और दीगर स्टेक होल्डर्स को मिलाकर अगर बात करें मायरा, तो जाती मफादात आड़े आते हैं। जो हमारे रवैये हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, हम पर्सनल गेन्स करना चाहते हैं, हम नेपोटिज्म में पड़ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो उतना काबिल है, पढ़ा लिखा है, नहीं है, मतलब हमारे यहाँ मेरिट नहीं है। अगर शिफाफियत आ जाए इस मुल्क में तो आप यकीन कीजिए हमारे आधे मसले वैसे हल हो जाएंगे और आधे इंप्लीमेंटेशन से हल हो जाएंगे। मुझे अगर लेकिन आप हम जान करते दीजिए, नहीं हैं। मुलाजमतें बिकती हैं यहाँ हाँ, पर, लाखों मुझे में, बताएं, लाखों में। लाखों में और ये बिकती हैं सब लोगों को मुलाजमतें। मालूम पता हो नहीं है, चुका हर बंदे को सबकी, पता है। बिल्कुल लोगों को ये सब मालूम हो चुका है। अगर कोई जो इक़्तिदार में हो और उनको उनका ख्याल है कि ये जो है ना लोगों को नहीं पता और वो बेवकूफ़ बन जाएंगे, लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। मुल्क को अच्छी तरह चलाएंगे, लोगों के वोट भी लेंगे, लोगों की मोहब्बतें भी लेंगे, चाहते भी लेंगे। और हमारी यही ख्वाहिश है कि जो भी इक़्तिदार में आए इस मुल्क को अच्छी तरह चला सके और आम आवाम के मसाइल हल कर सके। इसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुश रहिए, सबको खुश रखिए जी। खुदा हाफ़िज़।